السلام علیکم جی، ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ۔ میں کل سے ایک بات سوچ رہی ہوں۔ میں آج کل ڈاکیومنٹریز بہت دیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز اس چیز پہ دیکھ رہی ہوں کہ کرائمز کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ پوری ورلڈ وائڈ۔ تو زیادہ جو ہے نا، میں یو ایس اے کے دیکھ رہی ہوں۔ یو ایس اے کے میں اس لیے دیکھ رہی ہوں ڈاکیومنٹریز کیونکہ میں بڑی زیادہ شاکڈ ہوں کہ وہ لوگ نا، جب کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے نا، اسپیشلی سیریل کلر اور چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے، وہ بچپن میں کیا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس کا پاسٹ کیا تھا۔ تو بڑی زیادہ میں کوئی حیران ہوئی ہوں۔ میں نے کہا یہاں تو اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے نا، کوئی بھلے سیریل کلر ہو یا جو مرضی ہو، اس کا پاسٹ نہیں دیکھا جاتا، تو بس اسے پھر پکڑ لیتے ہیں، پولیس حراست میں لے لیتی ہے، جو بھی سزا ہونی ہے۔ لیکن امریکہ میں نا، خیر چھوٹے چھوٹے جرائم پہ وہاں بھی تھوڑی بہت پنش ہوتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہاں۔ لیکن جو سیریل کلرز ہوتے ہیں نا، جیسے ایز یو نو کہ سیریل کلرز کسے کہا جاتا ہے، جو ایک سے زیادہ مرڈرز کرتا ہو، جو مرڈر کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کو سیریل کلر کہتے ہیں، عادی کرمنل کہتے ہیں جسے ہم۔ تو وہ لوگ وہاں پہ بہت ہیں، اور یو کانٹ بلیو کہ اتنے زیادہ شارپ ہوتے ہیں وہ لوگ، اتنے زیادہ وہ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ نہ کوئی وہ سراغ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی، پولیس کو نچا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو مطلب اتنے زیادہ وہ لوگ شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاسٹ کو کھنگولا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے نا، جانچا جاتا ہے کہ یہ ان کا پاسٹ کیسا گزرا ہے، تو زیادہ تر ان کا جو پاسٹ ہوتا ہے نا، وہ ڈپریشن والا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو یہ چیز وہاں سے سیکھی اور نوٹ کی ہے نا، تو وہ ان کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں گزرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پاسٹ ایسا گزرا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے۔ امریکہ سسٹم آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیسا ہے، یا تو پیرنٹس نہیں ہوتے ان کے، یا صرف سنگل مدر ہوتی ہیں، یا سپریشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر ان کے گھریلو ان کے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ بہت برا ہوتا ہے، ان کے گھر میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو پھر بچے ہوتے ہیں نا، ان کو انٹینشنز نہیں مل پاتی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ اپنی لڑائیوں میں رہتے ہیں، بچوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ بچہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا اور ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ ایک ایج میں آ کے اس بچے کو وہ اکیلا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ گھروں میں اکیلے رہتے ہیں۔ کین یو بلیو اٹ؟ جس ایج میں ہم پاکستانی اور انڈینز اپنے بچوں کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑیں، تو وہ ان کو اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے خرچہ اٹھانا ہے پڑھائی کا، اور یہ وہ جو کھانے پینے کا ہوگا وہ باپ بھیج دے گا یا ماں بھیج دے گی، اور خود وہ الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نا بچوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے، جو کہ ہم پاکستانی بالکل نہیں سمجھتے، اور اس ایج میں تو بالکل بھی نہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو وہاں بچے کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ بچپن سے ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کو پیرنٹس کو شاید لگ رہا ہوتا ہے، انہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نا بہت انٹیلیجنٹ ہے، بڑا وہ قابل ہے، پڑھائی میں اچھا جا رہا ہے، یا چپ رہتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کچھ نہ اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہے، اور وہ بڑا ہی کوئی سوبر بچہ ہے۔ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیریل کلرز بن جاتے ہیں، اور اتنے ڈینجرس، اتنے خطرناک قسم کے وہ سیریل کلرز بنتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جانور کیا، ان کو انسان تو کہنا بنتا ہی نہیں ہے نا، جانور کہہ سکتے ہیں، اتنے ظالمانہ طریقے سے قتل کرتے ہیں لوگوں کا، اور ایک نہیں کرتے، وہ کرتے جاتے ہیں، جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے نا، وہ مرڈر کرتے جاتے ہیں۔ تو آئی واز شاکڈ کہ وہ لوگ، بہت اچھی بات ہے کہ وہ ان کا پاسٹ دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پہ ماحول ہی ایسا ہے بہت زیادہ۔ تو شکر ہے کہ پاکستان میں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بچوں کا جو بچپن ہوتا ہے نا، جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ہمارا بچپن بھی ایسے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا بچپن اگر ایسے تھا تو اس کے بھی اثرات کچھ نہ کچھ ہمارے دماغوں پہ ہوں گے،
زیادہ تر مرد کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون سا انٹینشنز ملی تھیں اپنے ماں باپ سے جو بچوں کو آج کل چاہیے، تو بھئی آپ کو نہیں ملی تھی تو اس کا بھی اثر آپ کے دماغ پر ہے، جبھی تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہم بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب ہم اگلی نسل سے اس کا بدلہ نکالیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو ایسے ہوا تھا تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا کیسے ہو جائے. تو ایک پوائنٹ پہ آ کے نا ماں باپ کے دماغ میں بھی یہ سوچ آ جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہوا ہو بچپن میں، ہمارا بچپن جیسا بھی گزرا ہو، ہم نے اپنی اگلی نسل کی فکر کرنی ہوتی ہے کہ جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو کس طرح کی انٹینشنز چاہیے، اس کو کس طرح کا ماحول چاہیے، ان کے لیے ہم نے ان کو گرو اپ کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے. تو بس یہی مائنڈ میں رکھنا چاہیے. ہاں میں مانتی ہوں کہ صرف ماں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ گھر کا ماحول سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ماں باپ دونوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کیا کرے گی جب گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا؟ تو صرف ایک عورت تو نہیں پیدا کر سکتی نا، اس کو تو مل جل کے گھر کا ماحول صحیح ہوتا ہے. تو بس باتیں یاد رکھیں. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے اوپر اثر کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں اور ان کی پرسنالٹی کو اٹھاتی بھی یہی چیزیں ہیں. اگر ان کا بچپن اچھا گزرا ہوگا، انکریج کیا ہوگا، کوئی موٹیویشن ہوگی ان کی لائف میں، تو وہ ضرور ایک سکسیسفل انسان بنیں گے. لازمی سکسیسفل نہیں تو ایک اچھا انسان، بہت اچھا انسان تو لازمی بنیں گے. مطلب کہ آپ کی ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی. کل کو آپ ایک بچے کی تربیت ایسی کر کے جا رہے ہیں نا کہ وہ دنیا کے لیے یا کسی کے لیے ذرا سا بھی فائدہ مند ہو رہا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن گیا ہے، تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، آپ چاہے اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو گرو اپ ہی ایسا کر کے چلے گئے، اس کی سوچ ایسی بنا کے چلے گئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کہے کہ اب میرا بچپن ایسا گزرا تھا تو اب میں لوگوں سے، انسانوں سے اس کا بدلہ لوں. ان کو نا لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آنے لگتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. ان کو مزہ آتا ہے جب دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ہماری لائف بھی تکلیف میں گزری ہے اور ہم انہیں تکلیف پہنچائیں. تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے. یہاں تک کہ زیادہ تر جو بوائز ہوتے ہیں وہ سیریل کلرز بن جاتے ہیں. پکڑے تو خیر جاتے ہیں وہ جب جاتے ہیں، لیکن اتنی ساری زندگیاں وہ لے لیتے ہیں کہ یقین نہیں کر سکتے. جیسے ایک لاہور کا واقعہ تھا ہمارا، جس نے اللہ معاف کرے 100 بچوں کی جان لی تھی. تو وہ ایک بہت ہی ہاریبل اسٹوری تھی. ہماری تو وہ ایک اسٹوری ہے نا، تو وہ آپ کو USA میں ہر اسٹریٹ میں ایسی کہیں نہ کہیں اسٹوریز ملیں گی. کہیں ایسا کلر ملے گا جو کسی کو پکڑ کے جنگل میں ایسے ہی زندہ چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے سے گن لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ تم بھاگو، کہاں تک بھاگو گے، اور وہ اسے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے. وہ بیچارہ جنگل میں کھو جاتا ہے، اس سے ڈر کے مارے بھاگتا ہے اور وہ مائنس ٹیمپریچر کی وجہ سے وہیں پہ مر جاتا ہے. اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کلر کو کہ اس نے مر جانا ہے مائنس ٹیمپریچر کی وجہ سے، اور باہر ہی نکلے گا نہیں ڈر کی وجہ سے. تو وہ وہیں پہ بیچارہ مر جاتا ہے. کوئی کلر ایسا ہوتا ہے کسی کی باڈی کو کاٹ پیٹ کے اس کو ایسڈ میں ڈیزالو کر دیتا ہے ہڈیوں کو. کوئی کلر ایسا ہوتا ہے کسی کے سر کی کھوپڑیاں اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے. مطلب کہ ایسے کہ یو کانٹ بلیو اٹ، اور آلسو آئی کانٹ بلیو اٹ، کہ بس یہ ہو کیا رہا ہے. ایسے ڈپریشن اور انزائٹی کیسز ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مار کے ان کو خوشی اور سکون مل رہا ہوتا ہے. تو بس اپنے بچوں کی خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں. چاہے ہمیں ٹائم ملا تھا نہیں ملا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے ان چیزوں سے. اب آگے والی نسل کو بھی ہم نے بچانا ہے. تو انشاءاللہ مل جل کے ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جو آج کل پیرنٹس ہیں وہ کافی رسپانسیبل بھی ہیں. پرانے زمانے کے پیرنٹس تھے وہ اتنے رسپانسیبل نہیں تھے، لیکن تب کے بچے بھی، تب کا انوائرمنٹ بھی اتنا زیادہ ایڈوانس، اتنا زیادہ کوئی ڈپریشن والا نہیں، لیکن تب بھی تھا. یہ کہنے کی باتیں کہ تب نہیں تھا، تب بھی ایسا ہی تھا. ہمیں لگتا ہے کہ تب کے بچے سیدھے تھے، ان کو توجہ کی ضرورت نہیں تھی. سب کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان بچوں کو بھی آبویسلی ان کو بھی کنسنٹریشن کی اور اسی پیار کی ضرورت تھی. لیکن اگر وہ اتنے زیادہ ٹیمپر لوس نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، یا تھوڑے بہت ان کو ہے انزائٹی، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اسٹرانگ تھے وہ، اس کیس سے نکل گئے. لیکن آگے والی نسل کو جس نے بچانا ہے وہ پھر اس نسل نے بچانا ہے. اگر ہر نسل بدلہ لینا شروع ہو جائے گی نسل در نسل، یہ تو ہم برباد کر دیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنا معاشرہ برباد کر دیں گے.
تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچائے. ڈپریشن انزائٹی بہت ہی بری چیز ہے، اور اس طرح کا ڈپریشن انزائٹی تو بہت ہی زیادہ بری چیز ہے جو نسل کو برباد کر کے رکھ دے، اور ایک انسان کو انسان سے جانور بنا دے کہ اس کو کسی کی جان لینے میں بھی ذرا سی حد تک محسوس نہ ہو. تو بس خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے بچوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.